السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں کورونا کا عروج جولائی کے آخر یا اگست کے شروع میں ہوگا۔ اس سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن اس وقت جو تمام تر باتیں ہو رہی ہیں وہ بجٹ کو لے کے ہو رہی ہیں۔ حکومت نے 7570 ارب روپے کے وفاقی بجٹ کا مسودہ تیار کر لیا ہے، اب اس کی کابینہ سے منظوری بھی لی جائے گی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا۔ بہت شکریہ ترین صاحب آپ کے وقت کا۔ نظامی صاحب، عالمی معیشت میں $5 ٹریلین اور پاکستان میں کوئی 2500 ارب روپے یہ کورونا اب تک نگل چکا ہے، ایسے ماحول میں بجٹ کیسا ہوگا؟ جی ترین صاحب السلام علیکم۔ آپ ہی سے پاس آتا ہوں میں کہ یہ وعلیکم السلام۔ اس وقت دو تو بڑے گہرے چیلنجز ہیں نا۔ ایک طرف تو عام تاثر یہ ہے کہ آپ نے $6 بلین جو لیے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی IMF سے، اس کا پہلا ٹرانچ تو مل چکا ہوا ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے جو کنڈیشنلٹیز ہم مان چکے ہوئے ہیں، ایک طرف تو وہ چیلنج ہے، اور دوسری طرف کرونا وائرس سے جو تباہی مچی ہوئی ہے، اور ابھی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جولائی تک یہ اور اوپر جائے گا، تو اس حوالے سے کتنی ایلبو روم ہے بجٹ بنانے کی؟ یہ کیا بجٹ بنائیں گے اور کیا اس پہ آپ عمل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عارف صاحب۔ یہ واقعی جو ہے مشکل بجٹ ہوگا، بیکاز اس وقت جو کرونا کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے اس کو دھچکا جو لگا ہے، تو کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری پروڈکشن بند تھی، اکنامک ایکٹیویٹی بند تھی، تو ایک قسم سے ہم تو گھروں میں بیٹھ گئے تھے، تو اکانومی بھی گھروں میں بیٹھ گئی تھی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ گورنمنٹ کے ریونیوز کو بالکل دھکا لگا۔ آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ جو تھی وہ تقریباً 4.8 to 4.9 ٹریلین کے ریونیو انہوں نے جمع کرنے تھے۔ اگر یہ 3.8 ٹریلین بھی کر لیتے ہیں تو یہ بڑی بات ہوگی ابھی۔ تو 1 ٹریلین کا ان کو ادھر نقصان ہوا۔ اگر آپ دیکھیں تو ریمیٹنسز جو ہے وہ، اور جو ایکسپورٹس ہیں، ایکسپورٹس آلموسٹ آدھی ہو گئی ہیں پچھلے 2 مہینوں میں، اور ابھی بھی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے جو 1 سال ہے اس میں مشکلات پیدا ہوں گی ان کے لیے، بیکاز دنیا جو ہے وہ بند ہے آلموسٹ۔ تو یہ جو اس صورتحال میں جب ریونیو کلیکٹ کرنا مشکل ہے اور ایکسپورٹ جو ہے وہ کرنا مشکل ہے، اور ریمیٹنسز جو اس وقت تک تو کچھ ٹھیک رہی ہیں، بیکاز اپریل مئی جو ہے وہ رمضان عید کی وجہ سے لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جن یہ ملکوں میں ہماری ورکر فورس پڑی ہوئی ہے وہ ادھر کافی بڑا امپیکٹ ہوا ہے، تو یہ ریمیٹنسز بھی افیکٹ ہوں گی، تو آپ کی بیلنس آف پیمنٹ میں بھی وہ پرابلم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس ماحول میں بیٹھ کے ایک بجٹ بنانا کہ اس کو بیلنس کرنا، تو میرے خیال میں بیلنس تو نہیں ہو سکے گا۔ جو پہلے جو اس 2019-20 میں جو فسکل ڈیفیسٹ 9.5 تک جائے گا، وہی میرے خیال میں اگلے سال بھی اتنا ہی رہے گا، بیکاز حکومت جو ہے اس کو نیچے نہیں لا سکے گی۔ دوسری طرف یہ آپ کو ہیلپ تو ضرور مل رہی ہے، IMF نے 1.4 بلین کا ریپڈ وہ جو آپ کو ہیلپ کیا ہے فیسلٹی کے، تو وہ کافی نہیں ہوگا، اور آپ کو جو 1.8 بلین کی ڈیٹ ریلیف ملی ہے وہ بھی کافی نہیں ہوگی۔ جی تو پریشر آئے گا۔ ترین صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب آئیں گے تو یہیں گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے کہ کافی کیا ہوگا، حکومت کو اب کرنا کیا چاہیے، آپ کی تجویز کیا ہے۔ بریک کے بعد اس میں نظام سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ترین صاحب، بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیفرڈ پیمنٹ والا ریلیف بھی ناکافی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹینڈڈ فنڈنگ فیسلٹی IMF کی وہ بھی اتنی زیادہ ضروریات شاید پوری نہ کر سکے۔ وقت مشکل ہے، بجٹ کا کام بھی مشکل ہے جو بجٹ بنانا ان حالات میں، تو کافی کیا ہوگا؟
دیکھیے جی، بات صرف میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت یہ جو آپ کا جو کرونا وائرس کا پینڈیمک ہے، یہ اس پہ بہت ہی ڈپینڈ کرے گا کہ یہ کتنی دیر چلتا ہے اور اس میں کتنی شدت آتی ہے یا کم ہوتا ہے، شدت کم ہوتی ہے. کیونکہ جتنی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی اتنی اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، اتنی نارمل کی طرف ہم جانا شروع کریں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے روزانہ جو کیسز اب بڑھتے جا رہے ہیں، تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ اگلے 1-2 مہینے 3 مہینوں میں ایک دم کوئی ڈپ آ جائے گا. لیکن حکومت نے ایک بڑا جرأت مندانہ جو اقدام کیا ہے ایک طریقے سے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کافی ایکٹیویٹی، اکنامک ایکٹیویٹی کھول دی ہے. تو اس سے تو ایک ڈیمانڈ تو ضرور کریٹ ہوگی. وہ ڈیمانڈ کتنی کریٹ ہوگی اور کتنی اکنامک ایکٹیویٹی، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن بجٹ اس میں انہوں نے ابھی بنانا ہے، تو کس بیسس پہ یہ بنائیں گے؟ بجٹ میں یہ ظاہر ہے، یہ جو ریونیو ہے، اگر ان کو IMF پش کرے گا کہ یہ اس کو لے کے چلے جائیں کوئی تقریباً 5 ٹریلین پہ، تو وہ ایک قسم کے آئی وڈ سے ان ریئلسٹک ٹارگٹ ہوگا. تو ان کو جو ریونیو ہے وہ ریئلسٹک بنانا پڑے گا. اگر 3.8 ٹریلین اس وقت ہوا ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں منتھلی ریونیو کتنا کلیکٹ ہوا ہے. تو اس بیسس کے اوپر تو اگر کیا جائے تو 3.8 ٹریلین بھی بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اس کے بعد آپ ظاہر ہے آپ کا جو نان FBR ریونیو تھا وہ تقریباً 1.4 ٹریلین تھا پچھلی دفعہ. اس کے بیچ میں اسٹیٹ بینک کے کافی زیادہ پروفٹ تھے، اور اس میں یہ جو آپ کی ٹیلی کام کمپنی کی کافی ریونیو وغیرہ تھے. اس دفعہ اس میں کتنا آئے گا وہ خدا ہی جانتا ہے. لیکن اگر فرض کریں 1 ٹریلین بھی آ جاتا ہے تو 4.8 ٹریلین، تو اس کو بیچ میں جب آپ صوبوں کو پیسے بھی دے دیں تو پچھلی دفعہ سے کافی ایک گیپ آ جاتا ہے. لیکن اس میں جو اچھی چیز ہوگی اور جو آپ کے جو پازیٹیو اس میں ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ تقریباً 3,000 بلین جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں گیا. اور اس دفعہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے آیا ہے 5.5%، اور ہو سکتا ہے کچھ اور بھی آ جائے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی ڈیٹ سروسنگ آدھی رہ جائے. تو 1,500 ارب روپیہ وہاں سے سیو ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا، لیکن شاید فسکل ڈیفیسٹ وہیں رہے جی. لیکن یہ اپنا ایک قسم سے کام چلا لیں گے. جی شوکت صاحب، یہ 3,000 ارب کا کہہ رہے ہیں خسارے کا بجٹ ہوگا یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ریونیو کا ذکر کیا، وہ FBR کو جو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے وہ 4,700 ارب روپے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم 4,400 پہ ہی آپ سمجھ لیں جو ہمارے لیے ریئلسٹک ہے. اور کئی اس قسم کے ہیں. مثلا ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ آپ کی آئندہ سال -1% GDP گروتھ ہوگی، یہ نہیں کہ منفی ہوگی. پھر IMF کہتا ہے کہ آپ سیلریز نہ بڑھائیں. گورنمنٹ اکراس دا بورڈ 20% بڑھانا چاہتی ہے سیلری، جو سرکاری ملازمین کی ایک سطح تک. تو ایک طرف تو یہ تضاد موجود ہے، دوسری طرف آپ یہ جو ایک تھنک ٹینک جو اس معاملے میں بڑا فعال رہا ہے اس کے بھی رکن ہیں. تو کیا ایسے پروپوزلز دیے گئے ہیں جس سے یہ کچھ نہ کچھ کوئی پہیہ چلنا شروع ہو جائے اکانومی کا؟ دیکھیے جی، پہلے تو تھنک ٹینک جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے، اس کا جو مقصد یہ تھا کہ یہ شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں یہ جو کووڈ-19 ہے اس کے اثرات جو ہیں اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو پہلا تو مقصد یہ تھا کہ یار فرض کرو یہ اگر ابھی تو انہوں نے 4 مہینے کے لیے 12 ہزار روپے دے دیے نا 12 ملین گھروں کو. تو فرض کرو یہ آگے جاتا ہے اور ان کو اور پیسے دینے پڑتے ہیں، تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کو یہ دیکھا، مطلب اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی آیا کہ اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے کیا ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں، SMEs کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، مائکرو فنانس کے بینکوں کے تھرو نچلے طبقے کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کیسے کر سکتے ہیں جس سے اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہوگی. یہ چند چیزیں جو ہیں یہ اس میں آئیں. اور پھر بجٹ کے بیچ میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ روزمرہ کی ضروریات ہیں اس پہ GST کو کم کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مطلب خریداری کریں اور اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہو اور تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہو.
تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ریونیو جو ہیں اس کو مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال کی لیول پہ بھی لے جانا بہت بڑا چیلنج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر, یس نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے آپ کو وہ آپ کو کٹ کرنا پڑے گا, لیکن اس میں کچھ ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کو آپ نے اگر ریفارمز نہیں کریں گے تو کٹ نہیں ہوں گی. جس طرح لاسز ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز 500 ارب روپے کے ہیں, جی اس کے اوپر آپ نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے کم ہوں گے؟ تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس سے اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ میرے خیال میں وہ جو میں 9-9.5% کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو اسی لیے جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ صحیح باتیں کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ تو زیادہ مطلب جس طرح سیلری انکریزز وغیرہ وغیرہ, اس کے اوپر تو میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گی حکومت کو, اس کے اوپر ان کو کافی سختی کرنی پڑے گی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو انکریز کرنے میں. تو شوکت صاحب, یہ ایک اور جو پرائم منسٹر نے کل میٹنگ کی, صوبوں کو انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ایسی بجٹ میکنگ ایکسرسائز ہونی چاہیے فیڈرل میں بھی اور پروونشل میں جس سے امپلائمنٹ بڑھے, اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ حاصل ہو, انویسٹمنٹ کو. لیکن آپ حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو کرونا کا مسئلہ ہے, کیا حکومت کی جو اس وقت موجودہ پالیسیز ہیں اور جس جو نیریٹو ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی انکریج کر رہا ہے یا ڈسکریج کر رہا ہے یا کچھ نہیں کر رہا؟ جی بالکل انکریج کر رہے ہیں. دیکھیں جو اسٹیٹ بینک کی جتنی بھی اسکیمز آئی ہیں جس میں ان کو ریلیف دیا گیا ہے ڈیٹ کے اوپر, 1-2 سال تک ان کی آگے وہ ڈیفر کر دی گئی ہیں, وہ ان کو ریلیف دیا گیا ہے. یہ پوری انڈسٹری کو ریلیف دیا گیا ہے, اس میں اسمال سے لے کے بڑی انڈسٹری تک دیا گیا ہے. تو یہ تو حکومت نے ان کو بہت انکریج کیا ہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ کا 5% نیچے آنا, یہ ان کے لیے بہت بڑی انکریجمنٹ ہے. اور میرے خیال میں جو باقی بھی اس وقت جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر انہوں نے ایک پیکج دیا ہے, وہ بھی ایک انکریجمنٹ ہے. تو حکومت تو انکریج کر رہی ہے, جو بھی ان کے وسائل ہیں اس سے میرے خیال میں انہوں نے بڑھ کے انکریجمنٹ کی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھا جائے کہ یہ اب ڈیمانڈ کیسے جنریٹ ہوتی ہے, یہ تو یہ جو آپ کا ایپیڈیمک ہے اس کے اوپر منحصر کرتا ہے, یہ کتنا سیویئر ہوتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ سخت ہو اور سیویئر ہو جائے تو اس کے اوپر پھر سے لاک ڈاؤن کرنا پڑ جائے, وہ ہمارے لیے بہت ہی ایک قسم سے نقصان دہ ہوگا. ہاں شوکت صاحب, کچھ ویسے تو یہ جو ہم نے یہ کیا ہے اگرچہ یہ اس کو ٹھیک طرح سیل نہیں کر پائے, اور جب تک گراف اوپر جا رہا ہے تب ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے ممالک جو ہیں, مثلا برطانیہ یہ کرنے پہ مجبور ہو گیا کیونکہ ان کے حالات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکانومی کو کئی سال لگیں گے ریوائیو کرنے پرانے لیول پہ آنے کے, جو بہت بڑی اکانومیز ہیں. وہ یہی بھارت میں, حالانکہ بھارت میں بہت ہمارے مقابلے اوپر جا رہا ہے, وہ بھی لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. تو یہ ایک جسٹیفیکیشن ہے لاک ڈاؤن کھولنے کی اکنامک رائیول کے. لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی پالیسیز یہ نہ ہو کہ لاک ڈاؤن بھی کھل جائے اور اکانومی بھی ریوائیو نہ ہو اور غریب آدمی آخر میں پھر بھی مارا جائے. ہاں وہ دیکھیں, وہ تو آپ دیکھیں جو بات کر رہے ہیں اسی کے بیسس پہ, یہ جو ہمارے پاس جو انڈاکیومنٹڈ ہمارا جو اکانومی ہے اس میں جو ہماری لیبر کلاس ہے جو انڈاکیومنٹڈ ہے, ان رجسٹرڈ ہے, وہ پتہ نہیں کتنے 2.5 کروڑ کے قریب تو وہ لوگ ہیں. تو وہ تو بالکل ہی مر جاتے نا اگر اکانومی کو نہ کھولا جاتا, تو وہ ویسے ہی مطلب وہاں اموات زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ایک قسم سے تو آئی تھنک یہ کیلکولیٹڈ رسک لیا گیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ اکنامک ایکٹیویٹی کا مطلب اگر جو اب اس وقت ان کا خیال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے اور 2 مہینوں میں تو بہت نیگیٹو ہوئی ہے, اور اگلے سال کم از کم پازیٹیو گروتھ تو ہوگی, کوئی 1.8% کہہ رہا ہے, کوئی 2.3% کہہ رہا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم کوئی پہیہ تو چلنا شروع ہوگا. اس سے یہ ہماری جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے کچھ مواقع جو ہیں وہ آئیں گے سامنے. لیکن پھر وہی میں کہوں گا ایک دفعہ کہ لیکن اگر یہ کووڈ جو ہے اس کا ایک دفعہ ریلیپس ہو گیا, مطلب اگر یہ بہت ہمارے کنٹرول میں نہیں آیا اور پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو وہ بہت رسکی ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے ترین صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. ذرا یہ کووڈ کی وجہ سے جو حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے, اس میں کیا اکنامک ڈپلومیسی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے, آپ کی رائے کیا ہے؟ بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ترین صاحب، یہ جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے بجٹ کا، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو بہت سی شرطیں لگا رہا ہے، حکومت اس پر ریلیکٹنٹ ہے. جس طرح نظامی صاحب نے کہا کہ تنخواہیں بڑھانے سے روکنے کا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، جبکہ حکومت 20% بڑھانا چاہ رہی ہے. یہ وہ تمام معاملات ہیں. شاید حکومت کوشش کر رہی ہے کہ عوام پہ جو پریشر ہے وہ کم پڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفرڈ ریلیف ہے اس کے لیے یہ ٹائم ہے کہ کرونا کی وبا کو لے کے بتایا جائے ان اداروں کو جن سے ہم نے کوئی قرض لینا ہے یا جن کو دینا ہے کہ کچھ ہمارے ساتھ مزید لچک کا مظاہرہ کیا جائے. ایسے یہ موقع ہے، ڈپلومیسی ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. لیکن جی یہ وقت جو ہے وہ ہمیں یہ جو ملٹی لیٹرل اپنے ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کی جو ہے مشکلات کو سمجھیں. کہ ہمارا ہم پہلے بھی ایک قسم سے آئی سی یو میں تھے، ابھی تو نکلے ہی نہیں تھے، اور پھر یہ کووڈ-19 آ گیا. تو اس کے بیچ میں ہمیں اتنا پریشر میں نہیں ڈالنا چاہیے ان کو، اور یہ کہنا کہ اتنے ریونیو آپ کر لیں. تو اصل میں ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہونا چاہیے، اس کے اوپر وہ زور دیں. اور وہ اگر 9-9.5% پہ کرتے ہیں تو ہمیں ایز اے حکومت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی انفلیشن کہاں جا رہی ہے، اور کیا ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ اس وقت 8% ہے، اور نان فوڈ انفلیشن آپ کی 5.4% ہے، اور جس کو اربن ایریاز کے بیچ میں. اور زیادہ تر ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ رورل ایریاز کو امپیکٹ نہیں کرتا، وہاں تو کریڈٹ ہوتا ہی نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے. یہ صرف اربن ایریاز میں جہاں کریڈٹ دیا جاتا ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، یا گورنمنٹ آف پاکستان کو افیکٹ کرتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر ڈسکاؤنٹ ریٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جب انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں ڈیفنس کے لیے، باقی چیزوں کے لیے، تو جتنی بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ 13.25% پہ اگر ریٹ گیا تو انہوں نے وہی بورو کیا جتنا ان کو کرنا تھا، وہ اس سے کمی نہیں ہوئی. تو یہ نان فوڈ انفلیشن 5.4% ہے، تو اس کے اوپر اگر فرض کریں 2-2.5% 3% بھی گرا دیتے ہیں یہ ریٹ، تو ہر پرسنٹ پہ 250 ارب جو ہے 250 بلین روپیز کا فائدہ ہے. تو اگر 2% گراتے ہیں تو 500 ارب یہ بھی ہے. حکومت کو چاہیے کم از کم اس کو تو کیپچر کریں. اور پھر یہ ہے کہ یہ انٹرپرائزز کے جو لاسز ہیں 500 اس کے اوپر پوری طرح محنت کریں، اور کم از کم 100 بلین 150 بلین کم کریں، تاکہ آپ کے بیلنس کریں اپنے بجٹ کو. اور لیکن اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور کہیں کہ جی ہم تقریباً 9.5% سے 10% تک ہمارا ڈیفیسٹ ہوگا ہی ہوگا، اور انفلیشن نیچے جا رہی ہے، تو اس میں اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں، ایک شوکت صاحب آپ نے خود ہی کہا جو پازیٹیو فیکٹرز ہیں کہ لو انفلیشن ڈبل ڈجٹ سے کافی نیچے آ گئی ہے، فیول کی پرائسز کافی نیچے آ گئی ہیں، یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ نیچے آ گیا، جس سے کم از کم ہماری جو ڈیٹ ہے میکرو لیول پہ اس کا فائدہ ہوگا. یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ جو پلس پوائنٹس ہیں، لیکن مائنس پوائنٹس بڑے جو آپ نے خود بھی کہا، مثلاً ایس او ایز جو ہیں، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، پی آئی اے، اسٹیل مل اور اس طرح کے ادارے، سرکولر ڈیٹ، مس مینجمنٹ آف دی اکانومی، وہی سفارشی لوگ جو ہے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پروفیشنلزم نہیں نظر آتا، جس کی وجہ سے اور گھاٹا بڑھ رہا ہے. پھر جس کو کیا کہتے ہیں آپ، وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے، پاور سیکٹر کو بھی ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اتنا جو بھاری چیلنجز ہیں یہ تو ایک طرف ہیں. دوسری طرف شوکت صاحب ایک اور مسئلہ جو کرونا وائرس سے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا نوٹس بھی لیا گیا ہے کہ پاکستان کا جنوبی ایشیا میں ہیلتھ پہ جو آؤٹ لے ہے ایز پرسنٹیج آف دا جی ڈی پی وہ سب سے کم ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے بالکل اٹ از برسٹنگ ایٹ اٹس سیز، بلکہ ہسپتال فل ہو گئے ہیں، جگہ نہیں ہے، لوگوں کو علاج کی سہولتیں بڑی مشکل سے مل رہی ہیں. تو اس زمن میں ساری کچھ اس بجٹ میں کوئی اصلاحات نہیں لانی چاہیے ان کو؟ نہیں، وہ دیکھیں آپ نے جو نیگیٹیوز کہا ہیں تو وہ نیگیٹیوز تو بالکل ہیں ہی ہیں. سرکولر ڈیٹ تو خیر کریٹ ہوتا ہے، یہ جو آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز لاسز کرتے ہیں اس کو جب پیمنٹس نہیں ہوتی تو وہ سرکولر ڈیٹ میں چلا جاتا ہے. تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہ تو اس کا حصہ ہے. تو پہلے تو ان کو اپنا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو سنبھالنا پڑے گا. سرمایہ پاکستان کا پورا خاکہ بنا ہوا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تاکہ
कम से कम इम्प्रूवमेंट शुरू तो हो। दूसरी चीज़ जो आपने हेल्थ की बात की है, पहले हेल्थ पे अगर ज़्यादा खर्च नहीं करते थे, हमेशा से नहीं कभी किया गया, 0.35 जी हाँ, ये 5% से ज़्यादा इन्होंने कभी। मतलब ये तो हिस्टोरिकल है ना जी, हिस्टोरिकल है ये मसला। ये नहीं सुनते जाए ना, मैं ये कह रहा हूँ, वो मेरी बात सुन लें, तो मैं कह रहा हूँ वो तो पहले हिस्टोरिकल था, लेकिन आज तो हेल्थ पे आपको खर्च करना ही करना हाँ है। बिल्कुल। कोविड के लिए आपको तो हॉस्पिटल्स को तो आपको कम नहीं बल्कि ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, तो ये चैलेंज है। और एक और चैलेंज हम सब भूल रहे हैं इस वक्त, और वो है लोकस्ट का। ये लोकस्ट जो है, इसका कितना क्या असर हमारे पर होता है, और अगले साल में, और उससे अगर फूड क्राइसिस हुआ या शॉर्टेज हुई तो हमें वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उससे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर हमें फ़र्क पड़ेगा। तो चैलेंजेस तो काफ़ी हैं, तो इसलिए ये IMF वगैरह को हमें चाहिए कन्विंसिंगली हम उनसे बात करें और कहें ये भाईजान, ये ज़रा आप इस वक्त तो आप हमारी हेल्प करें ना। आई मीन यू नो द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पंजाब में कोरोना के 2 करोड़ मजीद लोग हो सकते हैं। ब्रेक के बाद वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, एक तो आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जुलाई के आखिरी अगस्त में ये जाएगा ऊपर, दूसरा ये जो PMA की रिपोर्ट है, इसमें तो बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये कह रहे हैं कि ये 2 करोड़ तक पहुंच सकते हैं इसके जो इफेक्टिव हैं, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि जुलाई के बाद इसका अरूज होगा, जुलाई के आखिरी अगस्त में। और इस वक्त भी सूरत हाल को पैनिक सी मच गई हुई है, इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। इसके बावजूद आप क्या समझती हैं कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल? आरिफ साहब, अभी तो अगर आप उससे पूछेंगे तो सिचुएशन इज स्टिल अंडर कंट्रोल आज के दिन के ऊपर, क्योंकि वजह यह है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस हैं वो 38,903 है, और जो हम नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं पंजाब में वो 2,90,000 से ज़्यादा टेस्ट हम कर चुके हैं। फर्टिलिटी रेट जो हमारी वो 715 है, और अगर मैं कहूँ तो 24 आवर्स के अंदर नंबर ऑफ डेथ्स इन पंजाब 32। इस वक्त लाहौर हमारा सबसे बड़ा एपी सेंटर है, और मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ कि लाहौर ही एपी सेंटर है। शायद अगर आप मेरी पुराने जितने प्रोग्राम्स ही देखेंगे, मैं हर मरतबा लाहौर को एपी सेंटर ही डिक्लेयर करती रही हूँ, और लाहौर को एपी सेंटर डिक्लेयर करने का मकसद यही बताया था कि भाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर लाहौर इज कंसर्न। और इस वक्त आज के दिन में हमारे पास 18,332 केसेस हैं। ये प्रोजेक्शंस होती हैं कि 2 करोड़ हो सकता है, 1.5 करोड़ हो सकता है, या जिस तरह हमने भी अपनी प्रोजेक्शन में कहा था कि इतने लाहौर में लोग होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी हमने देखनी है, व्हाट आर द नंबर ऑफ पेशेंट्स इस वक्त मेरे पास जो अस्पतालों में दाखिल है, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल का मुसलसल हम रिकॉर्ड देखते हैं। इस वक्त तकरीबन लगभग कोई 980 और 1000 मरीजों के दरमियान हमारे पास अस्पतालों में, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी अस्पताल जो हैं वो सब कुछ शामिल है, की मैं बात कर रही हूँ। पूरे पंजाब की नहीं, कि लाहौर की बात कर रही हूँ, जो असल मेन सेंटर है, और सारा शोर भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाहौर में ही मच रहा है। अब इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि लोगों की खाम ख्याली है, वेंटिलेटर के बगैर गुजारा नहीं होगा, हर बंदे को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। नहीं, दिस डिसीज इज वेंटिलेटर इज द लास्ट रिजॉर्ट। ये आखिरी मरहला रहता है जब आप वेंटिलेटर पे डालते हैं। इस वक्त भी टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स इन ऑल ऑफ पंजाब आर 250 जी, दे आर नॉट मोर देन 250, 250 से। ये वो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको आप ऑक्सीजन या बाईपैप के थ्रू दे रहे हैं, विच इज अटैच्ड टू अ वेंटिलेटर, या वेंटिलेटेड पेशेंट्स हैं। अब अगर आप ये तादाद देखें तो ये जो मरीज हैं ये कहीं छुप तो नहीं सकते ना। जो सीरियस पेशेंट है या वो सरकारी अस्पताल में आएगा या प्राइवेट अस्पताल में आएगा, और खुदा न खास्ता जो फौतीदियाँ हो रही हैं वो भी छुप नहीं सकती। तो ये हम कॉन्स्टेंटली हर वक्त जो हम अपने वो स्टेटिस्टिक्स वो ग्रेव यार्ड्स की भी इकट्ठे कर रहे होते हैं कि ये ना हो कि हमारी इंफॉर्मेशन के बगैर हमें इंफॉर्मेशन ना हो, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतकाल कर रहे हैं and they are being buried। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत सी खबरें और बहुत सी इत्तलात ये भी आ रही हैं कि पंजाब और बिलखुसूस लाहौर के अस्पतालों में
گنجائش اب نہیں ہے یا بہت کم ہو چکی ہے، ذرا یہ بتا دیں اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے، کتنے بیڈز ہیں جو مختص ہیں، اور کیا واقعی گنجائش ختم ہو گئی ہے اسپتالوں میں؟ تقریباً ہم نے لاہور کے اندر جو بیڈز مخصوص کر رکھے ہیں وہ تقریباً 1800 کے قریب ہیں، جس کے اندر پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے بیڈز کو ملا کے میں بات کر رہی ہوں۔ اس وقت نیچرلی کچھ ایسے بیڈز ہیں جو ویسے دے آر بیڈز وچ ڈو ناٹ ہیو اے ہائی ڈپینڈنسی یونٹ، تو ہم سارے بیڈز کی آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہائی ڈپینڈنسی یونٹس، وینٹیلیٹڈ بیڈز اور نارمل بیڈز جو ہم نے کرونا کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں وہ تقریباً 1800۔ اب ان 1800 میں سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس اس وقت بھی وی ہیو 30% جو HDU بیڈز ہیں نا، ان میں بھی ابھی ہمارے پاس 30% کیپیسٹی ہے، اور ہم مزید کیپیسٹی، کیونکہ ہم نے باقاعدہ اس کا کنٹینجنسی پلان بنایا ہوا تھا، اس کنٹینجنسی پلان کے تحت ہم نے نمبر آف بیڈز انکریز کر رہے تھے۔ اب فار ایگزامپل میں یکی گیٹ ایک ہاسپٹل ہے ہمارا وچ ہیز 40 بیڈز، جس پہ 8 مریض اس وقت موجود ہیں، وینٹ پہ کوئی مریض نہیں ہے، 7 وینٹیلیٹر میرے پاس وہاں موجود ہے، مکمل طور پہ سارا سٹاف موجود ہے۔ اب اگر میں اپنا میو کا لے لوں، دے ہیو 40 بیڈز اویلیبل ایٹ دا مومنٹ۔ میں گنگا رام کی بات کروں تو دے ہیو 20 بیڈز آف اٹ، اسی طرح آئی کین کیپ آن گوئنگ آن۔ تو ہاسپٹل کے بیڈز بھی اویلیبل ہیں۔ اب مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہسپتال آتا ہے وہ پہلے کہتا ہے جی مجھے وینٹیلیٹر چاہیے، بھائی آپ نے تو وینٹیلیٹر پہ ڈیسائیڈ کرنا نا۔ جی۔ اور پھر ایک جو بہت بڑی تعداد تھی نا کہ جی ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو گو ٹو PKLI۔ اب مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک کنٹرول روم بنایا ہوا ہے لاہور کے اندر، جس میں سارے جو بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اور جو پرائیویٹ اسپتال ہیں ان کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے۔ ہم اکارڈنگ ٹو دا نیڈز اور جتنے بیڈز اویلیبل ہیں اس کے، بٹ پیپل وانٹ ٹو گو ڈائریکٹلی، تو یہ تو پھر ناممکن سی بات ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو مینج اکارڈنگ ٹو دا بیڈز اویلیبل۔ تو اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ 30% آف HDU بیڈز آر اسٹل اویلیبل۔ ہمارے پاس وینٹس بھی اویلیبل ہیں، مزید وینٹس جو ہیں 25 وینٹس جو ہیں وہ کل انسٹال ہو رہے ہیں لاہور کے اندر مزید۔ دس از آل فار امپروونگ دی، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ لوگ پینک کرنا بند کریں اور یہ سوچتے ہیں کہ جی وینٹ کے بغیر شاید گزارنا ہے۔ اب میں کل ہی کی آپ کو بات بتاؤں کہ مجھے فون آیا پرسنلی کہ جی میرے والد صاحب کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا آپ نے بیٹا کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو سانس اکھڑ اکھڑ کے آ رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹا آپ مجھے بتائیے آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا، I told them take the patient to میو ہاسپٹل۔ میو ہسپتال میں داخل ہوئے، اس وقت ہمارے ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں وہ آکسیجن کے اوپر ہی اسٹیبل۔ تو یہ مطلب ڈیسیجن اس طرح لینے میں آئی تھنک اٹ از ویری پینفل، اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن۔ اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اس وقت حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، نمبر آف بیڈز ایون ان دا پرائیویٹ سیکٹر آر بین انکریز، لیکن اس وقت ہمارے پاس جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 30% ابھی ہمارے پاس بیڈز اویلیبل ہیں۔ کل کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آج کے دن میں ابھی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیسے ہوا کہ لاہور ایپی سینٹر اس کا بن گیا، کیا وجہ کیا ہے اس کی بنیادی طور پہ؟ اور دوسرے یہ کہ جو آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں یہ کیوں نہیں میڈیا پہ شیئر کی جاتی کہ فرض کریں ایک عام شہری کو کرونا وائرس میں پازیٹیو نکل آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا اس کو اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ لوگ پھرتے رہے ہیں، ان کو کوئی ہسپتال لینے کو تیار نہیں، اینڈ دے ڈائیڈ۔ پھر تیسرا یہ کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اندر بڑی تشویش ہے کہ وہ بالکل ڈیمورلائز ہیں، اور خاصی کتنے تعداد جو ہے وہ انتقال کر گئی ڈاکٹروں کی، 140 جی بڑی تعداد میں پاکستان میں ڈاکٹرز انہوں نے بھی یہ ذرا بتا دیں مختصراً۔ یہ ڈاکٹروں کا مورال ہائی کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر صاحبہ کیا ہے اس وقت؟ میرا خیال ہے جی یہ ایک ایسی وبا ہے جس نے کسی کو بخشنا نہیں ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ وجہ یہ ہے کہ امیروں کو بھی لگے گا، غریبوں کو بھی لگے گا، سب کو لگے گا۔ اور ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، وہ سب سے سامنے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 92 سے زیادہ تو ہمارے ڈاکٹرز جو اپنا لاہور جنرل ہاسپٹل کے ہیں وہ انفیکٹ ہوئے، اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان میں سے جو میجورٹی ریکور کیے ہیں دے ہیو کم بیک ٹو ورک۔
یہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کی بات ہے کہ اتنے جوش و جذبے کے ساتھ وہ واپس آئے ہیں، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں، میری کچھ ڈاکٹرز سے صبح جب لاہور جنرل ہاسپٹل میں فون پہ بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ میڈم آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہم فرنٹ لائن پہ کام کریں گے، اب ہم نے ریکور کر لیا ہے، ہمیں امیونٹی بھی آ گئی ہے، وی نو دیٹ وی آر ورکنگ، ڈاکٹرز آر پٹنگ ان اے لاٹ آف ایفرٹ۔ ہم لوگوں نے پوری کوشش کی ہے کہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بھی دیا جائے، ہر چیز دیا جائے، لیکن انسان ہے لائک اینی ادر ہیومن بینگ، ڈاکٹرز بھی اتنے زیادہ ایکسپوز، اور پرٹیکولرلی ہسپتالوں کے اندر تو ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے۔ جی اہم چیز اس وقت میں کہوں گی عارف صاحب آپ کی پروگرام کے کہ دیکھیں حکومت ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے، ہماری میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں۔ آخر جن 1000 مریضوں کی میں بات کر رہی ہوں ان کو کوئی سنبھال رہا ہے نا یہاں بیٹھا ہوا۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ بھی تو اپنے سنبھال کے لیے کچھ کریں۔ آپ نے ایک اہم سوال پوچھا کہ اگر کوئی سیریس ہو تو بہت بہتر ہے کہ آپ 1122 کو فون کریں، آپ خود نہ اٹھا کے لے کے جائیں مریض کو، بیکاز 1122 کے پاس انفارمیشن ہے کہ کون سے ہاسپٹل میں کتنی بیڈز ویکنٹ ہیں، یہ ہم بار بار بتا چکے ہیں۔ اور جو کنٹرول روم کے ساتھ وہ کانٹیکٹ ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اگر آپ جو ہمارا ایکسپو سینٹر ہے وہاں چلے جائیں، وہاں جو آؤٹ ڈور میں دیکھ کے آپ کو باقاعدہ گائیڈ کر دیا جائے گا کہ آپ نے، اور بتایا جائے گا کہ اس ہاسپٹل میں جانا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ کل ہم ایک بہت ایکٹیو ہیلپ لائن بھی اناؤنس کر رہے ہیں نیوز میں، جو ڈاکٹر صاحب شارٹلی یہ بتا دیں، ڈاکٹر صاحب فون کر کے اس ہیلپ لائن پہ ٹائم۔ جی بتائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب شارٹلی یہ بتا دیں، عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جولائی کے آخر یا اگست میں یہ پیک پہ جائے گا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو پنجاب میں 30% کیپیسٹی ہے، یا لاہور کی آپ نے بات کی، بیڈ جو ہیں وہ خالی ہیں، اب ایسٹیمیٹ کیا ہے آپ کی حکومت کا، کوئی کہ کتنے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، یا حکومت بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ اٹ کین بی وائڈ اسپریڈ، بہت مطلب لاتعداد اس میں ہو سکتا ہے اضافہ، تو اس کے لیے پالیسی کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا، میں نے کنٹینجنسی پلانز بنائی ہوئی ہیں باقاعدہ، ہاؤ ٹو انکریز دا نمبر آف بیڈس۔ بہت سارے لوگوں نے ہمارے بہت سارے مسلسل کے جنہوں نے فیلڈ ہاسپٹلز بنا دیے ہیں، فلاں کیا ڈمکا۔ اب دیکھیں کیا ہوگا، جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں دے کین بی یوز فار مائلڈ اینڈ ماڈریٹ پیشنٹس، یعنی جن کو صرف آکسیجن کی ضرورت ہے اور ان کو مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، ویل بی یوزنگ دیم۔ جو ہمارے مین ہاسپٹل ہیں جہاں آپ کے یہ وینٹیلیٹرز وغیرہ ہوں گے، بائی پیپس ہوں گے، دے کین بی یوز۔ تو ہم نے باقاعدہ پوری پلان بنائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم بالکل اپنے عوام کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے۔ ہم اس پہ مسلسل کام کر رہے ہیں، اور ہر ہفتے کیپیسٹی اکارڈنگ ٹو نمبر آف پیشنٹس بڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ میں تسلی دینا چاہتی ہوں لوگوں کو، انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوئیے۔ بہت بہتر ہوتا ہے کہ یا تو آپ ایکسپو سینٹر پہ جو ہمارا آؤٹ ڈور ہے وہ 24 آورس چلتا ہے، وہاں کانٹیکٹ کریں، دے ول آلویز ڈو ہیلپ لائن۔ ہم انشاءاللہ وہ کل سے اس کی باقاعدہ تشہیر کرنی شروع کر دیں گے، جو میو کی ہیلپ لائن ہے، میں لاہور کی بات کر رہی ہوں۔ باقی بھی اسی طریقے سے سارے پنجاب کے اندر ہیلپ لائنز موجود ہیں، جس پہ 0800-009 جس پہ آپ مسلسل رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کہاں جائیں۔ لیکن لوگ گھبرا کے گھر سے نکل کے پہلے کسی اسپتال میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایمرجنسیز میں سہولت ہو۔ تو حکومت کوشش کر رہی ہے، اب کام ہے کہ عوام بھی ذرا کوشش کرے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وزیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھی۔ نظامی صاحب، ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، پنڈی کے 2 لوگ ہیں اور وہ بھی کرونا پازیٹیو آ گئے ہیں، شیخ رشید صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب، اللہ رب العزت دونوں کو صحت دے، اور اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال یہ ہے کہ اب شیخ صاحب کے بیان بھی کیا اس دورانیے میں سننے کو ملیں گے نہیں۔ نظامی صاحب، ایک اور معاملہ ہے، ابھی ہم اسٹیٹ آن انٹرپرائزز کی بات کر رہے تھے، کچھ اسٹیٹ آن ٹیلی ویژن چینل کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ پی ٹی وی وہی ہے، بڑا کے لیے ہم بھی چندہ دیتے ہیں جی، بجلی کے بل کے ساتھ۔ ہر کوئی جس کے پاس بجلی کا کنیکشن ہے، جس کے گھر میں بجلی کا بلب جلتا ہے، وہ پی ٹی وی کو پیسے دیتا ہے، اور دوسرے معنوں میں کہہ لیں کہ پی ٹی وی پورے پاکستان کے پیسے لے کے یہ ایک چینل چلایا جاتا ہے۔ لیکن بڑا انوکھا کارنامہ کہہ لیں، اس کو ستم ظریفی کہہ لیں، اس کو المیہ کہہ لیں، کہ نظامی صاحب پی ٹی وی پہ ایک فوٹیج چلتی ہے جس میں پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور اس نقشے سے کشمیر اور گلگت غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہی نہیں ہوا، بلکہ ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور جو وہاں پہ کنٹینٹ چلتا ہے اس میں
ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پاکستان آکوپائڈ کشمیر، جو یقینی طور پہ پاکستان کسی بھی لحاظ سے، پالیسی کے لحاظ سے، پاکستان نظریاتی controlled لحاظ سے، کشمیر میرے خیال سے، جی ہاں، تاریخی لحاظ سے وہ نہیں استعمال کیا جاتا. یہ اصل میں اس کا چیئرمین جو ارشد خان صاحب ہیں جی وہ کافی سال سے ہیں. پہلے تو چیئرمین ایک نمائشی عہدہ ہوتا تھا، سیکریٹری انفارمیشن ہوتے تھے آئی تھنک. ایک زمانے میں وہ بھی رہا. جی وزیر بھی شاید چیئرمین رہے ہیں مجھے اگر یاد پڑتا ہے. لیکن یہ ارشد خان صاحب ایگزیکٹو چیئرمین ہیں جی اور ان کا قلعہ بڑا مضبوط ہے، اوپر تک جاتا ہے. اچھا ہاں تو اس کا فواد چودھری صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے. جی لیکن آپ دیکھیں نا یہ چیزیں جو ہیں یہ میڈیا کے اندر احتیاط لازم ہے، اور نہ ہو تو پھر جو ذمہ دار آدمی ہیں اس کو سیک کر فواد چودھری صاحب نے کر دینا چاہیے اس کو. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ارشد خان صاحب آپ دوردرشن کے چیئرمین نہیں ہیں، آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے چیئرمین ہیں. خیر انہوں نے اپنا جو کہہ لیں شکوہ تھا یا اپنی جو تنقید ان لوگوں کو تھی، جواب دیا ارشد خان صاحب نے اس بارے میں. نظامی صاحب اس پہ معافی مانگی ہے پی ٹی وی نے، یہ سننے میں آیا ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن پہ معافی کافی نہیں ہے، اور کوئی رسپونڈ بھی کیا، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. لیکن میرا سوال نظامی صاحب آپ سے یہ دیکھیں، پی ٹی وی میں ملازمین بہت زیادہ ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2008 کے بعد مسلسل ڈکلائن ہے. نہ صرف نیوز میں، آپ انٹرٹینمنٹ اٹھا لیں، آپ نے سپورٹس چینل بھی بنا لیا، لیکن جس طرح کا بزنس کرنا چاہیے تھا آپ نہیں کر پا رہے. اس مرض کی دوا کیا ہے؟ اس مرض کی دوا کہ یہ اتنا سبسڈی ملنے کے باوجود یہ پی ٹی وی جو ہے لاس میں. جی ایک زمانے میں تو یہ جب سپورٹس چینل بنایا یوسف بیگ مرزا نے تو یہ بونسز دے رہے تھے اپنے امپلائیز کو. جی جی نظامی صاحب پوری قوم کا مقروض ہے یہ پی ٹی وی، مطلب سارے پوری قوم ہی اس کو پیسے دیتی ہے، لیکن اس کے بعد اس طرح کے بلینڈر ہو جانا یقینی طور پہ. ویسے آپ کو میں صحیح بتاؤں جی کہ جو موجودہ ماحول ہے اس میں ایک پبلک سیکٹر کے اندر جہاں بات کر رہے ہیں نا لاسز کی، جی کوئی پی ٹی وی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، قومی چینل تو ہونا چاہیے نا نظامی کوئی صاحب. ضروری نہیں ہے کہاں، جب اب یہ جو کئی ملکوں میں نہیں ہوتا. نہیں وہ تو بات آپ کیا کہتے ہیں پی ٹی وی ختم کر دیں. ہاں پاکستان میں دوردرشن ہے. اب دیکھیں نا پی ٹی وی کا حال یہ ہے کہ ایک ترکی ڈرامے کے اوپر بڑی واہ واہ کر رہے ہیں. جی ایک زمانے میں پاکستان میں بڑے زبردست ڈرامے بنتے تھے، اب ان کا پرسان حال ہی نہیں ہے. کلاسک ہسٹری ہے اور پاکستان کے پی ڈرامہ. ٹی وی کے آرکائیوز بھرے ہوئے ہیں ایسے ڈرامے جو کبھی چلے ہی نہیں، نہ چلنے کے قابل ہیں، جی کیونکہ کہ وہ فیوریٹس کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. جی 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 اور پی ٹی وی کے جو ایسے لوگ ایم ڈی ہیں، مثلا جب میں کیئر ٹیکر منسٹر تھا انفارمیشن کا، تو ایک یوسف ایک مرزا فارغ ہو گئے، جی اس کا جو ایک سینئر تین تھے پی ٹی وی کے انجینئر تھے، جی وہ بن گئے ایم ڈی. جب ان کو بدلنے کی کوشش کی وہ جا کے اسٹے لے آیا ہائی کورٹ. جی تو یہ تو حال ہے وہاں پہ. پھر نظامی صاحب اور بھی تو مسائل ہیں، یونین بازی بھی تو ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ تو ہر اسٹیٹ انٹرپرائز کی یہ چیز ہے. پی آئی اے کا یہی ہے، ایسوسیشنز ہیں. جی یہ ایک زمانے میں فینا تھی، وہ بھی تھی بڑی جو قادری، پھر پائلٹ کی ایسوسیشن ہے، پھر ہر سیاسی جماعت کی ہر سیاسی جماعت کی انفلوئنس. نظامی صاحب ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے، یہ اگر اس ٹپیکل بلینڈر کی بات کریں جو نقشے والا ہے، میں تو بڑا حیران ہوں. پی ٹی وی میں نیوز روم میں میں نے کچھ کام کیا وہاں، تو وہاں جو کاپی ایڈیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سیکریٹری ہوتا ہے، وہ خبر بول رہا ہوتا ہے اور سیکریٹری ٹائپ کر رہا ہوتا ہے. یہ کلچر ہے وہاں کا. اتنے اوور امپلائڈ لوگ ہیں. اگر ایک کیمرہ مین ہے اس کے پیچھے کیبل مین علیحدہ ہے. وہ آپ نے انگریزی میں سنا ہوا نا، ٹو مینی کوکس جی اسپوائل دا برات. جی لیکن یہاں پہ نظامی صاحب اس کو چیک ضرور ہونا چاہیے تھا، کاؤنٹر چیک ضرور ہونا چاہیے تھا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.